سنر رے ہے سنر رے جوڑا ہے نبی کا چہرہ یا چاند سے کسے سجایا گیا ہے. ہمیشہ ایک میٹھی راگ، ہمیشہ ایک میٹھی راگ، مدح کے گیتوں سے دل کا آنگن بھرا ہے. اے جنت کے بادشاہ جس سے کرسدری کی خوشبو آتی ہے، مجھے حق تعالیٰ کے عشق کے گیت گانے دے. تاریک زمین پر روشنی بن کر آئے طہا رسول، اس سالوں میں جنہوں نے 100% پاکیزگی نور مکمل کی، وہ روشنی جو رات دن کی امید بنت کر آتی ہے، جو دونوں جہانوں میں کامیابی دلاتی ہے. شہد کے قطروں کی طرح میٹھے آپ کے الفاظ، آپ اس بنجر زمین پر زندگی کی روشنی بن کر آئے. ہمت کے لیے آنسو بہانے والا وہ دل، اعلیٰ مقام پر رہنے والا وہ سچائی کا جوہر. انبیاء، فرشتے، اولیاء اور صحابہ، سب سے بلند مرتبہ پانے والا وہ خوبصورت چاند. سلام ہو اے حبیب آپ پر سلام، اے شفاعت کرنے والے ہم ہمیشہ آپ پر سلام بھیجتے رہیں گے. اے تو ہی اللہ ہے. اس دنیا کو پیدا کرنے والے اللہ، اس دنیا کو پیدا کرنے والے اللہ. یہ زندگی تو نے ہی عطا کی ہے، موت کا وقت بھی تو نے ہی تے کیا ہے. مجھے بھی جنت کے باغات میں جگہ عطا فرما. اے رحمان، اے اللہ، اے سبحان، تو ہی اللہ ہے. اس خوبصورت زمین پر تو نے مجھے پیدا کیا، یہ نظر آنے والی دولت اور مال و متاع تو نے ہی مجھے دیا. میرے دل میں ہر پل تیرے لیے یہی دعا ہے. رحمان، اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما. اے سبحان، اے سبحان، اے سبحان، میں نے بہت گناہ کیے ہیں میرے ربا بے رحمان. اس زمین پر میں ایک گناہ گار بندہ ہوں، ان گن
سبحان کو ہی میری پناہ گاہ ہے۔ یہ زندگی تو نے ہی عطا کی ہے، موت کا وقت بھی تو نے ہی کیا ہے، مجھے بھی جنت کے باغات میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، اس دنیا کو پیدا کرنے والے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے سبحان تو ہی دل ہے۔ آسمانی مانیا، آسمانی مانیا، آسمانی مانیا، آسمانی مانیا، آسمانی بلندیوں پر پہنچنے والے، اس نور کی کربت میں رہنے والے، مدینہ کعبہ کے باغوں کی خوبصورتی میں آرام فرمانے والے، اے پیارے نبی، آسمانی بلندیوں پر پہنچنے والے، اس نور کی قربت میں رہنے والے، مدینہ کعبہ کے باغوں کی خوبصورتی میں آرام فرمانے والے، اے پیارے نبی، ہمیشہ میرے دل میں چمکنے والے، نور کے رنگ نبی، انتہائی محبت کے ساتھ اپنی امت کی فکر کرنے والے، اے ہمارے پیارے قائد، ہمیشہ میرے دل میں چمکنے والے، نور کے رنگ نبی، انتہائی محبت کے ساتھ اپنی امت کی فکر کرنے والے، اے ہمارے پیارے قائد، موتیوں اور ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی، دلوں میں بسی ہوئی عظیم محبت، مرکز انور کے سبز رنگ سے بھی زیادہ پیاری، اللہ کے نبی سے جڑی ہوئی ایک خاص حاجت، کل قیامت کے دن شفاعت کی امید جگانے والے، آپ ہی وہ پھول ہیں، سبحان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر امت کی بخشش مانگنے والے، آپ ہی وہ رسول ہیں، کل قیامت کے دن شفاعت کی امید جگانے والے، آپ ہی وہ پھول ہیں، سبحان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر امت کی بخشش مانگنے والے، آپ ہی وہ رسول ہیں، اس دنیا کے اندھیروں میں روشنی بن کر آنے والے، اے مقدس نور کے مدیوانے، خطوے کے چاند کی طرح حسن و جمال سے آراس کائنات کے آغاز کی اصل بنیاد، آسمانی بلندیوں پر پہنچنے والے، اس نور کی قربت میں رہنے والے، مدینہ کعبہ کے باغوں کی خوبصورتی میں آرام فرمانے والے، اے پیارے نبی،
اصل البنیاد احمد اللہ احمد احمد اللہ احمد احمد اللہ احمد احد اور سماد اور بخشنے والا اللہ، اے جلال والے اللہ، پھر حمد و ثنا اور درود پڑھ کر اللہ میں نے آغاز کیا ہے۔ سید محمد شریف المدنی اکبر کے اس شہر میں تشریف لائے، 5 سالوں تک آپ نے کی حفاظت کی، آنکھوں کو آپ سے رات ملی، میری زندگی کی عزت وہ قیمت ویلی بزرگ ہیں، مدنی موتی مزری ہیں، اور انوار علی اللہ کے بڑے ولی ہیں۔ مدنی مدنی سید مدنی آپ کا مزار اس دن کی زینت ہے، عرس کا دن خوشیوں کا دن ہے، اس خوبصورت دن کو منائیں گے۔ احمد اللہ احمد احمد اللہ احمد اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میرا رب اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، سوا کوئی نہیں، محمد کا نور اللہ کی طرف سے ہے، حق وہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سب سے افضل ہے اے طہٰ نبی، اللہ نے سب سے پہلے جس نور کو تخلیق کیا، اسی سے تمام جہانوں کو پیدا کیا گیا۔ اللہ نے سب سے پہلے جس نور کو تخلیق کیا، اسی سے تمام جہانوں کو پیدا کیا گیا۔ وہ صلی اللہ سے کلام کرنے والے سیاہ اللہ کی روح، اور ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں۔ موسیٰ اللہ سے کلام کرنے والے سیاہ اللہ کی روح، اور ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں۔ سوا لاکھ انبیاء کرام
صحابہ کرام نے اس دین کی خاطر کتنی بری قربانیاں اللہ 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 یا اللہ تیرا شکر ہے جلال والے اللہ اللہ یا اللہ تیرا شکر ہے جلال والے تیرے سوا اس دنیا میں ہمارا کوئی دوسرا محافظ نہیں اسلام کے راستے پر تو ہی ہمیں چلانے والا ہے ہمیں عزت کی راہ دکھا زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے رب اس مٹی کے مالک بھی تو ہی ہو تو ہی ایک ہے بے نیاز ہے جلال والا ہے اے غفور اللہ 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 تو ہی ہدایت دینے والا اور بزرگی والا ہے اللہ 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 تو نے ہی قبیلے اور نسلیں بنائے تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں ہماری اس قوم کو پہچان اور عزت عطا فرما بغیر منزل کے اس کشتی کو سہارا دینے والا اب کون ہے جن کا کوئی مددگار نہیں ان کی اس قوم کو منزل تک پہنچا دے اللہ اللہ اور بزرگی والا ہے اللہ 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 ہماری آنکھوں نے اپنوں کے خون کی تپش دیکھی ہے اپنا کرم کا ہاتھ بڑھا اور ہماری اس قوم کی حفاظت فرما اے رب تو ہی نہایت مہربان ہے تو ہی ہمارا محافظ ہے دھوکے اور فریب کے اندھیروں کو مٹا کر ہمیں راحت و سکون عطا کر ہمارا اللہ 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 تو ہی ہدایت دینے والا اور بزرگی والا ہے اللہ 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 دھوکے اور فریب کے اندھیروں کو مٹا کر ہمیں راحت و سکون عطا کر ہمیشہ چمکنے والا چاند بدر کی روشنی کی طرح خدا نے دنیا کو اس کے ذریعے ہدایت کا راستہ دکھایا نور نبی وہ ساحل جہاں سکون ملتا ہے طه نبی جو کائنات کا جوہر ہے طه نبی وہ خزانہ جو ہمیں عطا ہوا وہ سنہری لہروں کی طرح بہنے والی رحمت ہے وہ طیبہ کے پرسکون شہر کے مالک ہیں طه
नबी फूलों की इस वादी की रौनक है, इनका चेहरा रोशन सितारों और कोल के फूल की मानंद है। तैबान का घर है और वो हारे अजीम पेशवा है, वो रहनुमा बनकर आए और रोशनी फैलाई। आज भी उनके नक्श कदम हमारे सामने हैं। मक् की रोशनी हर तरफ फैल गई। इन्होंने उस वक्त इंसाफ की आवाज बुलंद की, नबी जिन्होंने शुरू से अब तक सब सच बताया। हमारे प्यारे नबी जो सोने की तरह चमकते हैं, वो इस दुनिया में चांदनी की तरह ठंडक पहचाने वाले हैं। इनका बताया हुआ हर रास्ता सबसे आला है, जमीन पर सबसे बुलंद मकाम वो मुबारक रोजा है, जहाँ वो आराम फरमा है। शहद और मीठे फिलू से भी ज्यादा ताहा नबी की मिठास सबसे बढ़कर है। मैं नहीं हमेशा ढूंढता हूँ और उनकी तारीफ गाता हूँ। मेरे हर गीत में सिर्फ ताहा नबी का जिक्र है। रंगीन परिंदों की चहचहाट में भी नबी का जिक्र है। नबी जो चांदनी की तरह बरसती खूबसूरती है, उनकी शान याकुत से भी ज्यादा चमकदार है। पूरा चांद भी नबी की अजमत के सामने मांद पड़ जाए। अल्लाह की रहमती और सलाम अल्लाह के रसूल तहा पर। अल्लाह की रहमती और सलाम अल्लाह के महबूब यासीन पर। अल्लाह की रहमती और सलाम अल्लाह के चाहे सीना दिल तड़प उठे या दोनों आँखें हार जाए अल्लाह के रसूल। दुआ की कबूलियत बन कर तशरीफ लाएंगे। चाहे दिल में दिक्क और तकलीफ हो या गम के समंदर का किनारा नजर न आए, वो रहमत वाले नबी अपना हाथ बढ़ाकर हम पर करम फरमाएंगे। जब मौत की घड़ी करीब आएगी तो दिल को सुकून पहुंचाने के लिए मदीना के वो चमकते मोती चांद जैसे रोशन रसूल तशरीफ लाएंगे। अल्लाह की रहमती और सलाम अल्लाह के रसूल तहा पर। अल्लाह की रहमती और सलाम अल्लाह के महबूब यासीन पर तशरीफ लाएंगे। अहंदरा अहंदरा अहंदरा
समद और बख्शने वाला अल्लाह, ए जलाल वाले अल्लाह। फिर हम दो सना और दरूद पढ़ कर अल्लाह मैंने आगाज किया है। सीद मोहम्मद शरीफ मदनी एक बर के अस शहर में तशरीफ लाए। 5 सालों तक आपने दिलों की हिफाजत की, आँखों को आप से राहत मिली। मेरी जिंदगी की इज्जत वो कीमती वली वली है, मदनी मोती बज़री है। और अनवार अली अल्लाह के बड़े वली हैं। अहद और समद और बख्शने वाला अल्लाह, ए जलाल वाले अल्लाह। फिर हम दो सना और दरूद पढ़ कर अल्लाह मैंने आगाज किया है। मदनी मदनी सईद मदनी आपका मज़ार उस दिन की जीनत है। इर्स का दिन खुशियों का दिन है, उस खूबसूरत दिन को मनाएंगे। गाया अल्लाह अल्लाह अल्लाह। समद और बख्शने वाला अल्लाह, ए जलाल वाले अल्लाह। फिर हम दो सना और दरूद पढ़ कर अल्लाह मैंने आगाज किया है। सीद मोहम्मद शरीफ मदनी एक बर के अस शहर में तशरीफ लाए। 5 सालों तक आपने दिलों की हिफाजत की, आँखों को आप से राहत में मिली। मेरी जिंदगी की इज्जत वो कीमती वली वली है, मदनी मोती बज़री है। और अनवार अली अल्लाह के बड़े वली हैं। मदनी मदनी सईद मदनी आपका मज़ार उस दिन की जीनत है। इर्स का दिन खुशियों का दिन है, उस खूबसूरत दिन को मनाएंगे। अल्लाह किया है अल्लाह मैंने आगाज किया है। अरफा के पहाड़ से सलाम कहती हो ये खुशबूदार क्या तो इब्राहिम नबी अली है सलाम की पुकार हमें सुनाएगी। क्या तो वो पुकार हमें सुनाएगी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं रोज़ा शरीफ देखूं और ऐसे देखते हुए ही मेरी मौत आए। इस ग़लाम की बेहद सी मरादे हैं, अल्लाह इन्हें पूरा कर दे। सुब्हान जल्द करम फरमा, ऐ रहमान जल्द अता फरमा। ईमान के इल्म तले लाइक बर की
اس عظیم فکار کے ساتھ، بدر کے شہداء کے سینوں سے بہتے خون کی یاد میں، ان وادیوں تک جہاں ان کے قدم پڑے، مجھے پہنچا دے اللہ، مجھے وہاں پہنچا دے اے سبحان، مجھے وہاں پہنچا دے اے رحمان، جب محترم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق پہ ساتھ ہار مائیں چھپے تھے، تب غار ثور کے دانے پر ایک جنگلی مکڑی نے جالا بنا دیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے والی اس پاک مٹی تک مجھے پہنچا دے، مجھے ایک بار روضہ شریف دکھا دے، مجھے مکہ اور مدینہ دکھا دے، عرفات کے پہاڑ سے سلام کہتی ہوئی اے خوشبودار کیا تو ابراہیم نبی علیہ السلام کی پکار ہمیں سنائے گی، کیا تو وہ پکار ہمیں سنائے گی، اللہ 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 اللہ، اے سبحان تو ہی اللہ ہے، اس دنیا کو پیدا کرنے والے اللہ، اس دنیا کو پیدا کرنے والے اللہ، یہ زندگی تو نے ہی عطا کی ہے، موت کا وقت بھی تو نے ہی تے کیا ہے، مجھے بھی جنت کے باغات میں جگہ عطا فرما، اے رحمان اے اللہ اے سبحان تو ہی اللہ ہے، اس خوبصورت زمین پر تو نے مجھے پیدا کیا، یہ نظر آنے والی دولت اور مال و متاع تو نے ہی مجھے دیا، میرے دل میں ہر پل تیرے لیے یہی دعا ہے، رحمان اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما، اے سبحان اے سبحان اے سبحان، میں نے بہت گناہ کیے ہیں میرے ربا بے رحمان، اس زمین پر میں ایک گناہ گار بندہ ہوں، ان جانے میں ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے،
چاند جیسی خوبصورت عنبر کی خوشبو جیسی خوشی دینے والی پھولوں جیسی قیمتی ہاجرہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ابراہیم قابل احترام گلشن کا سب سے خوبصورت سنرا پھولے ہیں کی تعریف ہر کوئی کرتا ہے وہ پاک بی بی ہاجرہ اپنے رب سے سچی محبت کرنے والی ہاجرہ زمزم کی تاریخ میں ذکر ہے ہاجرہ کا صفا اور مروہ کی کہانی میں بھی ہے بی بی ہاجرہ اپنے پیارے کے ساتھ دوڑتی ہے ہاجرہ کعبہ شریف کے پاس پہنچتی ہے بھی ہاجرہ اپنے معصوم بچے کی پیاس بجھانے کے لیے اپنے مہربان رب سے دعا کرتی ہے ہاجرہ زمزم کا معجزہ دیکھ کر حیران رہ گئے آج بھی ان کی یاد دلوں میں تازہ ہے وہ ہیں بی بی ہاجرہ للہ دل میں مکہ دیکھنے کی تڑپ ہے خوابوں میں حرم کعبہ تک پہنچنے کی پیاس ہے میرے نصیب میں یہ لکھ دے اے پاک ذات میری مدد فرما اے رب اس مقدس سرزمین پر پہنچنے کی میری بڑی خواہش ہے دل میں مکہ دیکھنے کی تڑپ ہے مقدس رسول کا کعبہ دیکھنے کی تمنا ہے نیکیوں سے بھری اس سرزمین پر رہنے کی آرزو ہے اور درد کو دیکھنے والا بھی تو ہی ہے پیارے رسول کا کعبہ خیر و برکت سے بھرا کعبہ اے رب مجھے وہاں جانے کی توفیق دے وہاں کا دیدار نصیب فرما وہ صفا اور مروہ بی بی ہاجرہ جوڑی تھیں وہ کوہ احد جو عظیم تاریخ کا گواہ ہے اے رحمان میرے دل کی ناپاکیوں کو دور فرما دے اپنے رسول کی امت کی حفاظت فرما صفا و مروہ کی حفاظت فرما
مجھے وہاں جانے کی توفیق دے، وہاں کا دیدار نصیب فرما۔ دل میں مکہ دیکھنے کی تڑپ ہے، خوابوں میں حرم کیا اب تک پہنچنے کی پیاس ہے۔ فرما دور بہتر مدینہ سے ایک سنری کرن آئی ہے، جہاں ستارے آرام پاتے ہیں، کاش میں وہاں بطور زائر جا سکوں۔ دور بہتر مدینہ سے ایک سنری کرن آئی ہے، جہاں ستارے آرام پاتے ہیں، کاش میں وہاں بطور ظاہر جا سکوں۔ مدینہ کی گلیوں میں پہنچنے کی تڑپ میرے دل میں ہے، ایک ایسی آرزو جو دل میں بسی ہے، کاش یہ تمنا پوری ہو جائے۔ میں ہمیشہ اپنے ہاتھ اٹھا کر یہی دعا مانگتا رہوں گا، دور بہتر مدینہ سے ایک سنری کرن آئی ہے، جہاں ستارے آرام پاتے ہیں، کاش میں وہاں بطور زائر جا سکوں۔ سے قزح رنگین کنائے ہے، جب وہ آپ کا روئے مبارک دیکھے۔ اس زمین پر اب تک کوئی نہیں جو اس نورانی چہرے کی برابری کر سکے۔ آدھی راتوں میں بھی اس تلاش میں میری محبت اور تڑپ بڑھتی جاتی ہے، اگرچہ میں ایک گناہ گار ہوں، پھر بھی اس چدھوے کے چاند جیسے چہرے کو دیکھنے کا طلبگار ہوں۔ چاندنی رات کا وہ چاند بھی آپ کو دیکھ کر شرم آ جائے گا۔ اس خوبصورت منظر کو دیکھنے کی خواہش بہت زیادہ ہے، وضاحت یہ نعت رسول اللہ کی محبت اور مدینہ منورہ کی حاضری کی تڑپ کی عکاسی کرتی ہے۔ بہتر مدینہ سے ایک سنری کرن آئی ہے، جہاں ستارے آرام پاتے ہیں، کاش میں وہاں بطور زائر جا سکوں۔ میں یہاں بہت سی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ جی رہا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے میں بس رو ہی رہا ہوں۔ اے میرے رب میرے لیے تو یہ رندھی اندھیرے جیسا ہے، یہ تنہا زندگی مجھے رلا رہی
کل میں پہلے سے بھی زیادہ رب کے حکم کے مطابق سجدہ کروں گا. مجھے کل میں پہلے سے بھی زیادہ رب کے حکم کے مطابق سجدہ کروں گا. رمضان کے ان روزوں کا وقت ہے سو بن کر گزر رہا ہے. اس صحرا میں تنہا کھڑا میں کسی سے کچھ کہے بغیر سسک رہا. میں یہاں بہت سی سسکیوں کے ساتھ جی رہا ہوں. جب سے ہوش سنبھالا ہے میں بس رو ہی رہا ہوں. اے میرے رب میرے لیے تو یہ دن بھی اندھیرے جیسا ہے. یہ تنہا زندگی مجھے رلا رہی ہے. ہاں یہ زندگی مجھے بہت رلا رہی. مجھے نہ محل چاہیے اور نہ ہی دولت. مجھے صرف میرا رب چاہیے. کل میں پہلے سے بھی زیادہ رب کے حکم کے مطابق سجدہ کروں گا. مجھے نہ محل چاہیے اور نہ ہی دولت. مجھے صرف میرا رب چاہیے. کل میں پہلے سے بھی زیادہ رب کے حکم کے مطابق سجدہ کروں گا. رمضان کے ان روزوں کا وقت نو سو بن کر گزر رہا ہے. بس صحرا میں تنہا کھڑا میں کسی سے کچھ کہے بغیر سسک رہا ہوں. رمضان کے ان روزوں کا وقت آنسو بن کر گزر رہا ہے. بس صحرا میں تنہا کھڑا میں کسی سے کچھ کہے بغیر سسک رہا ہوں. اس دنیا میں آج قبر کے اندر کے حالات کو کس نے جانا ہے. لیکن ہم نے اپنی کتاب کے ذریعے اس کے باطن کو جان لیا ہے. ہم نے ماضی میں اتنے گناہ کیے ہیں جو گنے نہیں جا سکتے. پھر بھی ہم اس دنیا میں خود کو بڑا سمجھ کر چلتے رہے. اس دنیا میں آج قبر کے اندر کے حالات کو کس نے جانا ہے. اس دنیا میں آج قبر کے اندر کے حالات کو کس نے جانا ہے. آج ان باتوں کو قرآن سے سیکھ لو. کیا یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو ہمارے دلوں میں نقش ہونی چاہیے. دین کے راستے پر چلنے کے لیے ہمیں راستہ دکھا دے. موت کو یاد کر کے روتے ہیں اے رحمن.
ہمارے حق میں بہتر فیصلہ فرما، اگر ہاتھ میں دولت اور جاہ و حشم ہو بھی تو اس کا کیا فائدہ؟ اے پیاروں، ہم دولت سے اپنی زندگی کہ محلت نہیں دے سکتے، ایک دن موت ہمیں ڈھونڈتے ہوئے ہمارے قریب آ جائے گی۔ اے پیاروں، اس وقت اس سے بچ کر بھاگنا ہمارے بس میں نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں آج قبر کے اندر کے حالات کو کس نے جانا ہے، لیکن ہم نے اپنی کتاب کے ذریعے اس کے باطن کو جان لیا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کی راہ پر جب آگے بڑھتے ہیں، جب ہم اس ابدی نیند میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، مقرر شدہ زندگی کی جب میں الت ختم ہو جاتی ہے، تو اس آنے والے وقت میں ہمیں خاموشی سے کوچ کر جانا ہوگا۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کی راہ پر جب آگے بڑھتے ہیں، جب ہم اس ابدی نیند میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، صبح سویرے پانے اور کمانے کے لیے نکلے، ہم اپنے شہر اور بستیوں میں گھومتے رہے، لیکن اچانک تباہی اور آفت کئی روپ بدل کر آ گئی۔ صبح ہم سورے، ہم تیار ہوئے، کچھ پانے اور کمانے کے لیے نکلے، ہم اپنے شہر اور بستیوں میں گھومتے رہے، لیکن اچانک تباہی اور آفت کئی روپ بدل کر آ گئی۔ تب ہم سب اپنے رب سے دعا مانگتے اور اسے پکارتے ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کی راہ پر جب آگے بڑھتے ہیں، جب ہم اس ابدی نہیں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، آئے دن حادثات گھڑتے جا رہے ہیں، کئی لوگ ان کا شکار ہو کر بے بس ہو گئے، انہی غموں کی وجہ سے زندگی ایک بوجھ بن گئی ہے، آنکھیں نم ہیں اور زندگی آنسوؤں میں بہا رہی ہے، آئے دن حادثات بڑھتے جا رہے ہیں، کئی لوگ ان کا شکار ہو کر بے بس ہو گئے، انہی غموں کی وجہ سے زندگی ایک بوجھ بن گئی ہے، آنکھیں نم ہیں اور زندگی آنسوؤں میں بہا رہی ہے، ہم ہر طرف بس تباہی کے مناظر ہی دیکھ رہے ہیں،
ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کی راہ پر جب آگے بڑھتے ہیں، جب ہم اس ابدی نیند میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، ہم یہاں روزانہ ایسی باتیں سنتے ہیں، چاہے جتنا بھی سن لیں، لیکن ہمارے خیالات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہمیں اسے بدنا ہوگا۔ اب آنسو بہانے کا نہیں، دل کا صحیح راستہ پیار کرنے کا وقت ہے۔ ہم یہاں روزانہ ایسی باتیں سنتے ہیں، چاہے جتنا بھی سن لیں، لیکن ہمارے خیالات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہمیں اس سے بدنا ہوگا۔ اب آنسو بہانے کا نہیں، بالکل صحیح راستہ تیار کرنے کا وقت ہے۔ اے اللہ، ہم جہاں کہیں بھی رہیں ہماری حفاظت فرما، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کی راہ پر جب آگے بڑھتے ہیں، جب ہم اس ابدی ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، مقرر شدہ زندگی کی جب محنت ختم ہو جاتی ہے، تو اس آنے والے وقت میں ہمیں خاموشی سے کوچ کر جانا ہوگا۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کی راہ پر جب آگے بڑھتے ہیں، جب ہم اس ابدی میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ ہمارے رسول سب سے بہتر ہے، نبی طہا مبارک ہیں۔ ہمارے رسول سب سے بہتر ہے، نبی طہا مبارک ہیں۔ چنے ہوئے پسندیدہ ہے میرے حبیب، آپ مبارک ہیں۔ چنے ہوئے پسندیدہ ہے میرے حبیب، آپ مبارک ہیں۔ اے میرے رب درود بھیجے نبی طہا مبارک پر، اے میرے رب درود بھیجے نبی طہا مبارک پر۔ سات کا چاند طلوع ہوا وہ بلند مرتبے والے نبی ہیں، ربیع الاول کی وہ صبح کتنی خوبصورت ہے۔ سات کا چاند طلوع ہوا وہ بلند مرتبے والے نبی ہیں، ربیع الاول کی وہ صبح کتنی خوبصورت ہے۔ جس دن آپ کی ولادت ہوئی آسمان جھوم اٹھے، بے شک آپ ہمارے لیے ہدایت کا نیا پیغام لے کر بھیجے گئے ہیں۔ خوشخبری ہو ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، جو ہمیں دین اسلام کی طرف لے آئے۔ خوشخبری ہو ہمارے آقا نبی صلی اللہ
برستی رہی، آپ پر ہمیشہ درود و سلام ہو۔ حضرت کے نکاح کا دن آ پہنچا ہے، رسول اللہ کا چہرہ ناواز خوشی سے چمک رہا ہے، آج آسمان کو ایک الگ ہی انداز میں سجایا گیا ہے۔ مک کے کریش خاندان کی یہ بیٹی دل سب سے منفرد ہے، وہ اولاد آدم میں سب سے زیادہ فضیلت والی ہستی ہے۔ حضرت کی آنکھوں کا تارا جنہیں انہوں نے پھول کی طرح پالا، بہادروں میں سب سے بہادر نائے دلہا حضرت تیا ہیں۔ دینے اسلام کے لیے اپنی جان وقف کرنے والے عرش کے شیر ہیں۔ کانوں میں کوئی بولیاں یا ماتھے پر کوئی پٹی نہیں باندھی گئی، ہاتھوں میں کنگنیاں سونے کا کوئی تعویذ زیبے تن نہیں کیا، شامیانے میں تالیاں بجانے یا گانے بجانے کا کوئی شور نہیں ہے، اس مبارک گھر میں جہیز جیسی کسی رسم کا نام و نشان نہیں ہے۔ حجلاروں سے نکاح کے کمرے میں ریشمی بستر نہیں بچھائے گئے، دلہن کے پاس پان یا چھالی جیسی کوئی چیز نہیں رکھی گئی، ساس کی طرف سے زیورات یا انگوٹھیوں کا کوئی